بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدے خلافت میں کیسر روم نے اپنا سفیر مدینہ منورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ وقت کا محل کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچا سکوں۔ قوم گفتندس کے او را کسر نیست مرم را کسر جان روشن ست۔ قوم نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالی کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالیشان محل۔ اس نے راستے میں ایک عربی خاتون سے خلیفہ کا پتہ پوچھا تو اس خاتون نے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں، نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے، اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ بے صلاحی مرد خفتہ بر زمین من بہفت اندام لرزاں چیز تھی۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار اور بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا ہیبت حق است ای از خلق نیست، ہیبتی مرد صاحب دلک نیست۔ یہ روب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاص سے مشرف ہے۔ پس یہ اسی معیت حق کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شفقت سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور کیسے روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ہر کے ترسد از حق و تقوی گزید، ترسد از بے جن و انس و ہر کے دید۔ ترجمہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں۔
اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت ضرور طاری ہوگی۔ زندگی کا سبق نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔